السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدات تختی نمبر 6۔ پہلی تختی مفردات، دوسری مرکبات، تیسری حروف مقطعات، چوتھی تختی حرکات یعنی زبر زیر پیش کی، اور پانچویں تختی ہم نے پڑھی تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش۔ تختی نمبر 6 نورانی قاعدے کے اندر سب سے پہلے بچے کو پہچان کرائی جاتی ہے حروف کی، جو ہم نے پہلی تختیوں میں 1 سے لے کر 5 تک پہچان کی کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، اور یہ پہچان کی ہم نے کہ بھائی زبر کہاں ہوتی ہے، زیر کہاں ہوتی ہے، پیش کہاں ہوتا ہے، اور ان کی آواز کیا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با۔ پھر ہم نے یہ پہچان کی کہ ایک زبر کے بعد اگر 2 زبر ہو تو پھر اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، جیسے دال 2 زبر دن، با 2 زبر بن۔ تو آج عملی طور پر قرآن کریم میں یہ تختی نمبر 6 عملی طور پر قاعدے کے اندر پہلی تختی سے 5ویں تختی تک پہچان کروانا بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ 6ٹھی تختی کے اندر یہاں پر بچے سے ہم 3-4 حروف جب ملے ہوئے ہوں گے اور ان پر زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے تو ہم ان کو ہجے کرانا سکھائیں گے اور ان کو رواں پڑھانا بتائیں گے۔ ہجے اور رواں قرآن کریم میں سب سے بنیادی اور اہم چیزیں ہیں، اصطلاح کی یا استعمال کی جاتی ہے ہجے اور رواں کی۔ ہجے اور رواں کا اس تختی سے بچے کو، طالب علم کو، قرآن پڑھنے والے کو آنا از حد ضروری ہے۔ پہلی 5 تختیوں میں پہچان ہے، ان میں صحیح پہچان ہونے کے بعد تختی نمبر 6 کے اندر ہجے اور رواں بچہ خود سے کر لے، خود سے پہچان کر لے، خود سے زبر زیر بتائے، خود سے ملانا پڑھے، تو اس بچے کو اگلی تختیوں میں بڑھانا ہے۔ اگر بچے میں اٹکن آئے، پہچان میں کمزوری ہو، زبر زیر پیش نہ بتا سکے، 2 زبر 2 زیر پیش کی پہچان نہ بتا سکے، الف با تا سا مفردات مرکبات کی پہچان نہ بتا سکے، اس بچے کو اس تختی سے آگے بڑھانا بچے کی زندگی برباد کرنے کے مترادف، ضائع کرنے کے مترادف، اس کا وقت جو ناظرہ پڑھنے میں، حفظ کرنے میں، جو وقت اس کو حفظ کرنے میں 1.5 سے 2 سال لگنے چاہیے، ناظرہ پڑھنے میں 3 مہینے اس کو لگنے چاہیے، اگر آپ نے اس پہچان کے بغیر تختی نمبر 6 اور 7 اور 8 اور آگے بڑھایا بچے کو، مطلب آپ نے بچے کی عمر ضائع کی، وقت ضائع کیا، اس کا وقت برباد کیا۔ تو استاذ کو چاہیے، والدین کو چاہیے، مدرسے والوں کو چاہیے کہ تختی نمبر 5 تک بچے کو پہچان کروانا زبر زیر پیش کی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی، مفردات با تا تھا ہا خا کی، مرکبات با الف زبر با، با لام الف، با الف، تا الف، یہ مرکبات ہے۔ اس کے بعد آ جاتے حرکات، با الف زبر با، لام الف زبر لا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تنوین، میم 2 زبر من، دال 2 زبر دن، اس کی پہچان، اور با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے نیچے 1 نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر 1 نقطہ، دال خالی، زال کے اوپر 1 نقطہ، را خالی، زا کے اوپر 1 نقطہ، سین خالی، شین کے اوپر 3 نقطے، صاد خالی، غاد کے اوپر 1 نقطہ۔ یہ پہچان کروانا، یہ پہچان کا آنا بچے کے لیے از حد ضروری، لازمی، اس قاعدے کو نہیں بھولنا۔
جب آپ نے اس قاعدے کو مکمل مضبوطی کے ساتھ اپنے مدرسے کے اندر، جائزے کے اندر، بچے کی تعلیم اور تربیت کے اندر مضبوطی سے یہ پیوست کر دیے، یہ 5 تختیاں بچے کے اندر، اب بچے کا حفظ کرنا بھی آسان، ناظرہ پڑھنا بھی آسان، اور جلدی حفظ کرنا، مطالعہ، مخارج سب بچے کے لیے آسان۔ لیکن قاعدہ اس کو مت بھولنا۔ آج ہم عملی طور پر اس تختی نمبر 6 کے اندر قرآن کریم کو باقاعدہ تلفظ اور حروف کی پہچان، ملانا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، کون سا لفظ کیسا ہے، عملی طور پر اس تختی سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا سبق ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 6، ہجے رواں۔ ہجے اور رواں کا آنا ضروری بچے کے لیے، اس کی پہچان کا آنا ضروری بچے کے لیے۔ اس پہچان کے بغیر، رواں اور ہجے کے بغیر، پہچان کے بغیر بچے کو پڑھانا، آگے بڑھانا اس کی عمر برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات سمجھ لینا۔ اب ہم پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حمزہ ہم نے بتایا تھا، الف جس کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش کی تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ یہ با، اس کے اوپر زبر ہے، با، ہم نے بتایا تھا، با زبر با، حمزہ زبر آ، با زبر با۔ کیسا مزہ آیا؟ پتہ چلا؟ ہم نے پڑھایا تھا پہلے، پتہ چلا نا؟ آپ کو یاد ہے نا؟ آپ نے میری ویڈیو سنی تھی نا؟ تو ضرور آپ کو علم ہوگا، پہچان کرنا اب آپ کے لیے آسان ہوگا۔ کیسے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اب کیا بنا یہ آواز دونوں مل کر؟ آ اور با، آ اور با، آ اور با، یہ بنا آبا۔ آبا کیا بنا؟ آبا کیا بنا؟ آبا آبا۔ یہ ہے دال۔ دال کے آگے ہم نے کہا تھا اگر الف آ جائے تو ہجے میں الف کا نام نہیں لینا، زبر کی تنوین میں۔ دال دو زبر دن۔ یہ جو دن کے بعد میں نے آواز کو ناک میں چھپایا، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ وہی بتایا تھا میں نے اپنی ویڈیو میں، آپ نے سنا تھا نا؟ اگر آپ نے میری ویڈیو سنی ہوگی تو غنہ بھی آپ کو کرنا آ جائے گا، غنہ کی پہچان بھی آ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ میری ویڈیو کو اے سے لے کر زیڈ تک ہر تختی کو سنیں، اس کی پہچان آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ دال دو زبر دن، یہ بنا ابدن۔ کیا بنا؟ ابدن۔ اب قرآن کریم میں ابدن آپ نے پڑھا اور اس حرف پر آپ کا سانس آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، جیسے خالدین فیہا ابدن، یہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ اب آپ کا سانس پھولا اور آپ سانس چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے کریں گے؟ ابدن وقفن۔ کیا؟ وقفن، یاد رکھنا، وقفن وقفن ابدا ابدا۔ دو زبر کو ایک زبر سے، الف کو ایک زبر سے بدل دیں گے، دو زبر کو ایک زبر الف سے بدل دیں گے۔ ابدا وقفن ابدا، یعنی خالدین فیہا ابدا وقفا، خالدین فیہا ابدا۔ اس طرح ہم نے اس کو وقفن پڑھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ یہ الف، اس پہ زبر، یہ بنا حمزہ، حمزہ یہ ہا، اس پہ
زبر تو یہ بنی ہا. آسان ہے. اب میں ہچے نہیں کرتا, اب خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پہچان کر لیتا ہوں یہ حمزہ ہے, اس پہ زبر ہے تو اس کی آواز نکلے گی آ. یہ ہا ہے, اس کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز نکلے گی ہا. میں نے ہچے نہیں کیے. اب میرے علم میں آ گیا کہ ہا پہ زبر ہو تو ہا, با پہ زبر ہو تو با, حمزہ پہ زبر ہو تو آ. اب یہ بنا حمزہ زبر آ, ہا زبر ہا, یہ بنا آہا. کیا بنا؟ جب بھی بچے کو ہجے کروائیں تو اس تختی سے دو دو حرف ملا کر پہلے پڑھائیں. جیسے حمزہ زبر آ, ہا زبر ہا, بنا آہا. پھر تیسرا حرف ملانے کی ترتیب پر اس کو آگے پڑھائیں. مثلا دال دو پیش دن, یہ بنا. اب پیچھے سے دونوں حرف ملا کے تیسرے سے ملائیں گے تو یہ بنا احدن. اب یہاں پر ہم نے دو زبر پر آپ کو وقف کا طریقہ بتایا تھا کہ ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے, آبا دا. اب یہاں دال پہ دو پیش آ گئے ہیں تو وقفن, وقف کیسے کریں گے؟ اس دال کو ساکن کر دیں گے, یعنی مطلب وقف میں اس پر جزم لگا دیں گے. ساکن ساکن, دو پیش کو ہٹائیں گے اور دال کو ساکن کریں گے. کیسے؟ احد وقفن احد. اب دیکھیں اس میں ایک تیسری چیز بھی سمجھنے کی ہے. یہ دال حروف قلقلہ, اس کے وقف کے اندر زبان جب لگے گی اس کے مخرج پر تو فوراً اس کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں تاکہ آواز ڈبل پیدا ہو. کیسے؟ ایک آپ کو صحیح آواز بتاتا ہوں, ایک غلط بتاتا ہوں. صحیح آواز کیا ہے؟ احد وقفن احد احد احد. دیکھیں اب اگر اس کو غلط کیسے پڑھیں گے؟ جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ احد, یعنی انہوں نے آواز کو بند کر دیا, اور جبکہ یہ قلقلہ ہے, قلقلہ. احد احد. آگے چلتے ہیں. حمزہ زبر آ, خا زبر خا, اخا. ذال زبر ذا, اخذ. وقفن اخذ. اس ذال کے اوپر زبر کو ہٹا کر اس کو وقف میں ساکن کر دیں گے, ساکن کر دیں گے. اخذ اخذ اخذ. وقفن اخذ اخذ اخذ. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. حمزہ زبر ا, ذال زیر ذی, یہ بنا آذی. اب اس کو بعض لوگ مجھول پڑھتے ہیں, کھینچ کے پڑھتے ہیں ادھی, یہ سے آزی. یہ سب غلط ہے. ایسا کوئی قاری, کوئی مسجد میں پڑھانے والا, کوئی یوٹیوب پر فیس بک پہ پڑھانے والا اگر وہ اس طرح پڑھا رہا ہے اس کا چینل بند کروا دیں. یہ قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے, یہ غلط پڑھ رہا ہے, غلط سکھا رہا ہے. اس استاذ کو, اس مدرس کو اپنے مدرسے میں مسجد میں نہیں رکھنا جو مجھول پڑھتا ہو, جو غلط پڑھاتا بچوں کو, جو مجھول پڑھاتا ہو بچوں کو, اس کو نہیں رکھنا. آذی یعنی اس کو آذینا, یہ غلط ہے, اس کو ایسا نہیں پڑھنا. حمزہ زبر ا, ذال زیر ذی, یہ بنا آذی. نون زبر نا, یہ بنا آذینا آذینا آذینا. وقفن, نون سے زبر کو ہٹائیں گے اور اس کو ساکن کر دیں گے. کیسے؟ اذن اذن. صحیح. آج کے سبق میں ہم نے بہت کچھ سیکھا, سمجھا. اگر آپ نے میری ویڈیو توجہ کے ساتھ, غور کے ساتھ, آپ مدرس ہیں, محتمم ہیں, مدرسہ چلاتے ہیں, اسکول چلاتے ہیں, یا آپ والد ہیں, یا آپ طالب علم ہیں, یا آپ بڑے ہیں, قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, میری ویڈیو اگر آپ نے توجہ سے سن لی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنا, سیکھنا, حفظ کرنا
آسان ہو جائے گا اور جلدی آپ حافظ بن جائیں گے، جلدی آپ ناظرہ خان بن جائیں گے، اور جلدی آپ قرآن کریم تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح پہچان کے ساتھ آپ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ میری ویڈیو کو غور سے اور پورا سنیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے آخری بات، ہجے، یہ ہم نے کیے ہجے۔ ہجے کے اندر بھی بچے کو پہچان اٹکن نہیں آنی چاہیے، جیسے میں نے پڑھایا ایسے آنا چاہیے۔ اب اگلا قدم اس کا رواں، رواں یعنی رواں کا مطلب ہے کہ بغیر ہجے کے بچہ اس حرف کو، 3 حرف یا 4 حرف کو پڑھ سکے۔ کیسے؟ اب میں نے ہجے نہیں کیا، اب میں اس کو رواں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ ابدا، یہ بغیر ہجے کے میں نے پڑھا، اس کو کہتے ہیں رواں۔ ابدا وقفا ابدا، احد وقفا احد، اخذ وقفا اخذ، اذن وقفا اذن۔ یہ پہچان ہجے کی اور رواں کی اور حروف کی زبر زیر پیش کی، اس تختی سے پہلے بچے کو پہچان ہونا، مخرج کا صحیح ہونا، اس کا تلفظ کا صحیح ہونا، اس کا از حد ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اس تختی کو پڑھاؤ، میری ویڈیو سنو، اس کے مطابق عمل کرو، 3 مہینے میں گارنٹی سے کہتا ہوں ناظرہ قرآن کریم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گارنٹی سے کہتا ہوں آپ 1.5 سے 2 سال میں آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔